Assalamu alaikum and welcome back to Debrief. Today on table we have Maryam Kiani and Haider Umar, probably the most requested debrief guests. So we have them here together. कैसे हैं आप दोनों? ٹھیک ٹھاک. How are you? آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ I'm also good. To be back. باقی میں بھی پورا ہفتہ نہیں آیا تھا, یہ بھی ایک ہفتہ ہو گیا. حیدر تمہارے اسٹار ہیں نا ڈیبریف کے. کنگ آف ٹی. اچھا نہیں میں نہیں بولا, کسی نے کمنٹ کیا تھا. اچھا واقعی میں سیریس. یہ دیکھ لیں حیدر خود ہی ڈاکٹرڈ کامنٹس نہ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا سو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ دی ایپیسوڈ وتھ کامنٹس ایز یوزول. 3 کامنٹس آپ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ اسٹارٹ کریں. آپ لوگوں کی آپ کی ایپیسوڈ تھی, آپ تو تھی, ہم تو تھے ہی نہیں اس ایپیسوڈ پہ. اچھا میں 3-4 کافی اچھے کامنٹس آئے ہیں گرل گینگ کے, پازیٹیو کامنٹس آئے ہیں. پیپل لائک آڈینس کو ریمائنڈ کرا دیں کہ اٹ واز این آل گرل. یا کل جنہوں نے نہیں دیکھے ایپیسوڈ تو وی ہیڈ 3 women on panel. I was the first time I was an all. Yeah, it was the first time. تو مطلب ایک مینا نسیر, تھینک یو, انہوں نے بس کامنٹ کیا گرل گینگ which I'm assuming is a good thing. اور ایک اور اکاؤنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ بہت اچھی باتیں تھیں. اور ایک برقع ایونجر ہیں, انہوں نے کہا کہ been waiting for this, glad to see all girls panel plus the way they were all comfortable with each other. So thank you for that. اور ایک اور نے بھی کہا تھا کہ مطلب they really like to see all women on table and they would love to see more. اور کچھ misogynist comments بھی تھے, جس طرح کرنٹ ناؤ پی کے نے کیا ہوا تھا anonymously, but I think ہم اور زیادہ all women panels کریں گے. It's very important. پہلے ہمارے all men panels بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں کافی دفعہ. So I think ضروری ہے کہ آپ کائنڈنیس کے ساتھ آئیں and you just accept the idea کہ 3 women can also come and talk about important topics. Agreed. So let's move on to our topics here. So the first thing we should discuss today is جو اب ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کل پچھلے 2 دنوں سے آئی تھنک, ٹیپس میڈیکل ایگزامس. تو اس کا یہ تھی تھوڑی سی ہسٹری اگر یہ ہوگی کہ اس سال سے پی ایم سی نے اناؤنس کر دیا کہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہوں گے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوں گے اور اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پہلے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے سینٹر پہ جا کے آپ دیتے تھے. تو اب یہ ہے کہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہو گئے ہیں اینڈ دا پبلک از ناٹ ہیپی ود اٹ. جو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایک تو 1 مہینے پہلے بھی کانٹروورسی چلی تھی ٹیپس کی. ٹیپس از اے پرائیویٹ کمپنی جو ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہی ہے, جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہی ہے. تو ان کے جیسے این ٹی ایس ہوتا ہے ایگزیکٹلی. تو پہلے یہ کچھ مہینے پہلے یہ کانٹروورسی تھی کہ اب پی ایم سی نے نا ایک نیا ایگزام انٹروڈیوس کروایا این ایل ای کا, وچ از اے لائسنسنگ ایگزام, جو آپ دیتے ہو اپنے ایم بی بی ایس کی ڈگری کے بعد بفور یو اسٹارٹ یور ہاؤس جاب. I'm not sure exactly before you start your house job, لیکن during the time you start your house job. اور وہ بیسکلی آپ فائنل ایگزامس دیتے ہو اپنے ایم بی بی ایس کے, پھر آپ ایک اور ایگزام دیتے ہو just to prove yourself that you are like yeah you can do these things in a practical world. تو اس میں I was talking to a few of my doctor friends and they were like کہ unnecessary بیریئر ہے, اور مطلب پوری زندگی ہم ٹیسٹ ہی دیتے آتے ہیں, پوری زندگی ایگزامس دیے ہم نے, اور کہتے ہیں کہ یا تو فائنل ایئر کے ایگزامس کینسل کروا دو اور پھر این ایل ای ہم دے دیں گے. اٹ ڈزنٹ ریلی میک سینس کہ آپ فائنل ایگزام بھی دو, جس سے وہ چیزیں ہم ٹیسٹ ہو رہی ہیں دوبارہ این ایل ای ایگزام بھی دو. تو وہ فار دیم اٹ از لائک اٹس جسٹ سسٹم ٹو میک منی. اینڈ اٹس آلسو ایک کافی اچھا اوپینین میرے پاس آیا تھا فرام ون آف مائی ڈاکٹر فرینڈ. وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں ڈاکٹر اتنے زیادہ بن رہے ہیں نا, پی ایم سی میں پرائیویٹ کالج الاؤ کر دی ہیں جو 10 لاکھ 11 لاکھ کی ڈگری کرواتے ہیں پر ایئر, اور پھر اینڈ دین اوور سیچوریشن ہو گئی مارکیٹ میں. اور پھر اس طرح کے ایگزامز ہیں بیسیکلی ڈاکٹرس کی سپلائی کو لمٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میڈیکل تو کر لیا بٹ ناؤ وی ہیو این ایڈڈ ایگزام جس کے جو آپ پاس کریں گے اونلی دین یو کین پریکٹس. تو وہ یہ کہ ایک مارکیٹ میں کافی ایک کیوس سا ہے, ایک مسئلہ سا بن گیا ہے. اور اب یہ کانٹروورسی چلی تھی مہینہ پہلے تک, اور اب دوبارہ کل سے کانٹروورسی چل رہی ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ ایگزام ہوتا ہے بیسکلی جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور اس کے جو لوگ پریکٹس ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں دے آر گیٹنگ ویری لیس مارکس. تو اٹس ناٹ دا کائنڈ آف ٹیسٹ جو وہ لوگ پہلے والے ایم کیٹ میں دیتے تھے. تو اس میں دے ویری کنفیوزڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس سسٹم, وی وانٹ ٹو ریجیکٹ اٹ. So now the thing is about MD CAT but computerized. Okay. So they're not rejecting MD CAT exam, but they're rejecting TEPS کا MD CAT exam. اور اس میں I think the August میں ہی شروع ہوا تھا. TEPS is a new thing. تو اس میں جو people are now saying ایون تو ٹیکنالوجی سے اور اس طرح کی کمپیوٹرائزڈ کرنے سے ایونچولی آپ کے سسٹمس کو بہتر ہونا چاہیے, مور ایفیشینٹ ہونا چاہیے. ایونچولی دیٹ از وٹ وی شوڈ بی ایمنگ فار. تو انیشلی بھی جب ٹیپس آیا تھا تو اوور آل رسپانس اینڈ اوور آل انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی پازیٹیو ہی تھی. بٹ اب سیمپلز اس کی وجہ سے پیپل آر سیئنگ کہ ایک تو رینڈمائز طریقے سے لائک کمپیوٹر میں جس طرح ہوتا ہے, سو پیپل آر سیئنگ کہ اٹس ایکچولی ناٹ رینڈمائز مے بی بیکاز سم پیپل آر گیٹنگ لائک ایزیئر کویشچنز, سم آر گیٹنگ ہارڈر کویشچنز, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی چینل جہاں سے ہم کہہ سکیں کہ یہ آؤٹ آف
सिलेबस थे, ये थे, वो थे, तो आप वो नहीं कर सकते. उसके अलावा आप री चेकिंग के लिए नहीं दे सकते, आप की भी नहीं देख सकते. Yeah, that's the main contention कि की नहीं है. हाँ, कि आप if you are wrong तो why you are wrong. Yeah, so like what are the correct answers, किस तरह, बस आपको एक स्कोर आ रहा है, you have to accept it. जो computerized हो या ना हो, एक बहुत बड़ा flaw है. And rightfully so. एक ये this is a thing जो आप Twitter पे trend कर रही हैं, and people have a lot of there's basically a lack of transparency in all of this. So people जब पहले जैसे कि जब पहले आप जैसे कह रही थी कि रिटर्न एग्जाम होते थे, तो आई थिंक देयर मस्ट बी सम वेज फॉर ट्रांसपेरेंसी, लाइक बच्चे जा सकते होंगे, रीचेकिंग करवा सकते होंगे, वगैरह करवा सकते होंगे. अब जो सिस्टम है, सो आई थिंक द computerized system as a whole is not bad. It's just that the system is so new that there are flaws in it, right? So अब अगर वो flaws, जैसे कि अगर आप उसमें एक flaws कह दें कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का मसला है, तो आई थिंक कि हम लोग को एकदम स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को आप एकदम ये बैज लगा सकते हैं कि ओ दे कि अभी कोई मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो ये अभी भी वही पुराने ज़माने में रहना चाहते हैं. लेकिन मेरा ख्याल ये कि अगर टेप्स को भी चाहिए कि वो अगर अपने सिस्टम में फ्लॉज को ठीक करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट बैशिंग स्टूडेंट्स कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते और वो नहीं करना चाहते, इंस्टेड कि अगर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे दी जाए, जैसे कि वो कह रही हैं की मिसिंग है, चीज़ें मिसिंग हैं, देयर आर ऑब्वियसली फ्लॉज इन इट, तो अगर साथ साथ दोनों को मतलब वो जो देखते हैं ना कि दीज स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम लाइक FSC एंड AFSC के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो FSC में जो सिस्टम होता है लाइक इवन पिछला पूरा साल वी हैड ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स या तो डिले हो गए थे या फिर हुए नहीं थे, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था. सो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद लाइक टेकिंग एग्जाम्स ऑनलाइन, और फिर उसके बाद फ़ौरन से आप कह रहे हो कि ऑनलाइन शिफ्ट कर दो आप, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को थोड़ा वो होगा, दे वोंट ट्रस्ट द सिस्टम, क्योंकि आपने आदत नहीं डाली ना उस चीज़ की. मेरे लास्ट ईयर वाज द परफेक्ट टाइम टू शिफ्ट एजुकेशन वेरी स्मूथली टू ऑनलाइन सिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में इवेंचुअली हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान ने उस तरह से इस चीज़ों को इतना वेल हैंडल नहीं किया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए थे, प्रेडिक्टेड मार्क्स लग रहे हैं लोगों के, या डिले हो गए थे 2 महीने से. तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस इफ स्टूडेंट्स आर आउटरेज्ड राइट नाउ. एंड आई थिंक इसका यही सोल्यूशन है कि फॉर नाउ लाइक एक तो कि जो स्टूडेंट्स के सारी ग्रीवेंसेज हैं और जो वो अपना एंगर वॉइस कर रहे हैं, उसको एक तो एक प्रॉपर तरीके से आप चैनल करें, आप उनको एक्नॉलेज करें कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, इसका क्या वो है. बिकॉज अभी लोग और वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा गुस्सा इस वजह से आ रहा है बिकॉज दे गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. तो कोई टेप्स के प्रेसिडेंट या PMC के president is saying something else, then their own institution के लोग are saying something else. So I think this is something that happens with a new thing, but अब ये it's getting a bit more कि आप थोड़ा सा streamline करो. आप एक body अगर बनाइए तो आप एक overall जो supervising body है उसमें accountability उसमें लाओ, ताकि overall जो hope थी कि TEPS से जो चीज़ efficient होगी वो actually हो सके, and TEPS की खुद की power के to get away with all of this कम हो थोड़ी. तो अगर आप एक और उसके अंदर आ जाओगे और regulations में follow करोगे तो फिर भी hope कि it will actually help. और मैंने एक बात नोट की है कि हमारी अथॉरिटीज़ का, जिस तरह आपने कहा कि रिस्पॉन्सेज का, हमारी अथॉरिटीज़ का हमेशा मसला रहा है. जैसे अगर आपको याद हो पिछले दिनों तो नहीं, खैर पिछला पूरा साल एक ट्रेंड शफकत महमूद के ऊपर स्टूडेंट्स लगे रहे, और हमारी सोसाइटीज़ ने वो इतना मिस हैंडल किया है, इतना जैसे अब यहाँ पर PMC मिस हैंडल कर रही है, उसी तरह वहाँ पर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये इतना मिस हैंडल किया है कि कोई 4 महीने स्टूडेंट रोता रहा, पता नहीं वकार ज़का उनके साथ पूरे मुल्क में क्या था, और क्या था कि उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नैरेटिव बना लिया था कि ये बच्चे हैं, ये एग्जाम से बचना चाहते हैं, तो उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा था. और वो फिर ट्विटर तो मीम पेजेस तो फिर हर चीज़. एंड आई थिंक दिस इज़ द सेम साइकिल जो हमेशा हमारे स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट के दरमियान हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी वॉइस, उनकी वॉइस नहीं सुनी जाती, वो ट्विटर पे आते हैं और फिर वो मैनेजमेंट बोल देती है कि ये तो बच्चे हैं, ये एग्जाम से भाग रहे हैं, ये पढ़ाई से भाग रहे हैं, और उनकी कोई सुनता ही नहीं. अंदर साइकिल कंटिन्यूस, फिर वकार तक आता है, फलाना आता है. ये जो चीज़ है ना, मतलब शिफ्टिंग टू टीम उमर, ये जो मतलब आपने बात की कि ट्विटर पे आ जाते हैं, मीम पेजेस बन जाते हैं, ये तो मतलब आई एग्री कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स में लाइक 2 पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है. बट द थिंग इज़ कि इवन द वन हु आर एड्रेसिंग एन इशू है कंटेंशन, वो उनकी भी अप्रोच ठीक नहीं होती. नाउ दे हैव एक्सेस टू लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, और शफकत मूवी केस में देख लें तो बच्चों को इंटरनेट एक्सेस थी, वो बस इंटरनेट पर ट्रोलिंग शुरू कर दी है, ठीक है, मीम पे उनको वकार ज़का को ले आए, आउट ऑफ ऑल द पीपल दे वकार ज़का फॉर एज देयर एडवोकेट, ठीक है. सो लोगों को समझ नहीं आ रही कि डिस्कोर्स कैसे करना है, वो क्या करना है, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली, आउट वही ना, समझ नहीं आ रही किस तरह से बात चलानी है, किस तरह से आर्ग्यूमेंट आगे पेश करनी है. लिटरली आप शफकत महमूद, आपको मिनिस्टर हैं, एक तरीका होता है ना, आप तो इतने बड़े हैं, वो होती है उनका वो प्रेस्टीजियस, उनके एक वो है मुकाम है, जैसे बात करें. तो विच ब्रिंग्स मी टू अनदर ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन, रीमा उमर का आजकल हो रहा है. तो वो भी सारा मतलब क्या कहते हैं, उसने बात की जियो न्यूज़ पे, तो
آپ کہنا تان جائیں گی؟ اچھا تو ہوا یہ کہ اس نے جیو نیوز پہ ریما عمر واز ان ایٹ اے شو اور اس میں دے ور ٹاکنگ اباؤٹ سسٹمز میں لائک اسٹیٹ لیول پہ یا ڈفرینٹ بڑے لیولس پہ سسٹمز کس طرح ورک کرتے ہیں کرپشن کو لے کے اسپیسیفکلی شی واز ٹاکنگ اباؤٹ. سو ریما عمر کو ایون اف یو فالوڈ تو شی از اے ویری اسٹانچ شی از ویری اسٹانچلی اگینسٹ نیب اینڈ جو سارا ابھی عمران خان نے بہت اسٹرکٹ ایک پورا لائک میکینزم بنایا ہے فار کرپشن. شی از مطلب اسٹیٹ آئی تھنک وہ بہت ایک بڑی ٹرم ہے کسی کو کہنا. She is critical of all these things. She is critical of, she thinks of it as a witch hunt. تو in her mind کہ عمران خان نے جو یہ سارا کچھ کیا it's a witch hunt to like pick people and یہ اب اس میں like she talks about کہ different like لوگوں کی کیا involvement ہوتی ہے, کس طرح کے سسٹم بنائے to begin with, کس طرح لوگوں نے like جو خیر دیٹس اے لانگ اسٹوری. بٹ اس میں ابھی پرٹیکولرلی یہ ہوا ہے کہ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ ایک بک کی, وہ ایک اور چائنیز آتھر کی وہ بات کری تھی ہو رائٹس اباؤٹ چائنا کی پولیٹیکل اکانومی. تو دا آتھر روٹ اباؤٹ یو نو کہ ایکسیس منی میں کس طرح مے بی لائک پروفٹ زیادہ ہوتا ہے سم تھنگ لائک دیٹ. تو شی مس کوٹڈ دا آتھر لائک شی سیڈ سم تھنگ اباؤٹ لائک اس نے اس بک کی ایگزامپل دی لیکن اس نے اس کو تھوڑا سا مس کنسٹرو کر کے بتایا. تو ریما عمر نے کہا کہ جو ہمارے ملک میں جس کو کرپشن کہا جاتا ہے اسی کی وجہ سے چائنا میں لائک گروتھ ہوئی ہے اینڈ یہ اینڈ شی بیسکلی واز فوکسنگ شی سیڈ نا کہ جس ہمارے ملک میں جس کو کرپشن کہا جاتا ہے. سو دس واز پرٹیکولرلی شی بیسکلی سیڈ کہ اب ہم لوگ چائنا کے ماڈل کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, لک اپ ٹو کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو وہاں پہ مطلب کہ گروتھ کیوں ہو رہی ہے, ہائپر گروتھ کیوں ہو رہی ہے, بیکاز دیئر انسٹیٹیوشن آر فلیکسیبل. اور کہتے ہیں وہاں پہ لائک اب اپنے حساب سے اب چیزیں چینج کر سکتے ہو, فلیکسیبلٹی ہے, ایوری انسٹیٹیوشن ہیز اے اون اتھارٹی ایک حد تک. کہتے ہیں کہ آپ جس کو کرپشن کہتے ہو وہاں پہ وہ چیز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو لائک ان دیٹ فلو اٹ کائنڈ آف لکس لائک دیٹ شی جسٹیفائڈ کرپشن. لیکن دین شی گوز لائک کہ ہمارے میں کیا ہے, ہمارے میں ایک نیب ہے, اینڈ دین شی پورٹریٹ نیب ان اے ویری وچ ہنٹی ہوئے کہ ہمارا نیب ہے, ہم جو بھی اپنی اتھارٹی اپنے انسٹیٹیوشن کوئی کرنا چاہے تو نیب آ کے پکڑ لیتی ہے اس چیز کو. سو دین شی اینڈیڈ ود کہ اور نیب کو مطلب کہ آپ ختم کریں نیب کو, کہ آپ نے ہماری اتھارٹی ختم کر دی. بالکل کیم بیک ٹو وہی نیب والی چیز کو لائک ہاؤ ایز این انسٹیٹیوشن شی ڈزنٹ تھنک نیب از دا رائٹ انسٹیٹیوشن اور اس کا میکینزم یہ ہے. بٹ شی آلسو سیڈ دیٹ فریز اینڈ دیٹ فریز ہیز گاٹن ہر ٹو بیکم اے ٹرینڈ ناؤ. اس کا فریز یہ نکلا کہ وہی کرپشن از ویری گڈ. ساؤنڈ ایسے جسٹیفائی کر کہ the Chinese author he also came on Twitter. She also came on Twitter. Dr. Ang. تو انہوں نے کہا وہ ٹویٹر پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ لائک ایکچولی غلط سمری دی ہے میری, میں نے کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کیا. مطلب I think the remarkable thing about this is کہ every other day someone is being trolled on Twitter, on meme pages, اور بہت زیادہ memes بن رہے ہیں. اور ریما عمر نے پتہ نا she is like replying to all the memes and she is saying کہ I still stand by what I said. اور اس نے نا ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اس نے کہا ہے کہ مطلب کرپشن کے اس نے کہا you see corruption in a monolith. پاکستان جو ٹرینڈ ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز میں ہماری جو انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہو رہی ہے, جو آپ بیسیکلی اس چیز کو لیگل کر دیتے ہو, وہ بھی اٹس اے فارم آف کرپشن. تو کہہ رہی ہے کہ بیسکلی جسٹیفائی اس طرح سے نہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ایک طریقے کو آپ لوگ ایک بیسک ایک بہت نیرو لینس سے دیکھ رہے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ پوری پولیٹیکل تھیوری ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ واٹ از کرپشن, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ون ایور وی ٹاک اباؤٹ کرپشن تو لوگ آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بھٹو والی ہے, یہ نواز شریف والی, PMLN والی ہے, بیکاز یو کین اونلی تھنک along these lines. تو مطلب وہی کہ یہی بات کہ کیا بات میرا کوشچن ہے کہ میں نے پورا نیریٹو سنا, میں نے دیکھا کہ ریما عمر واز پروموٹنگ اے نیریٹو فرام سم ون اینڈ دیٹ سم ون کیم اینڈ سیڈ نو دیٹس ناٹ مائی نیریٹو. ڈڈ ریما عمر آفٹر دیٹ اس کے بعد کیا ریما عمر نے یہ بولا کہ اوکے سوری آئی واز مس کوٹنگ یو, اور اچھا سوری اب میں اس نیریٹو کو نہیں پروموٹ. اچھا نہیں, اس کے بعد there was this other person خرم حسین, he started engaging with the author Dr. Ang and اس میں he said کہ so basically بات ہو رہی تھی ایکسیس منی کی, and ریما عمر نے کہا کہ how access money leads to growth and this is what the author says. Now the author says this, the author کی بھی جو ٹویٹ تھی اس میں the author says کہ access money leads to growth but that growth is distorted, it has risks and it leads to inequality. تو گروتھ ہوتی ہے بٹ اس گروتھ کی فیوریبل لائک آر یو فیورنگ دیٹ گروتھ اور ناٹ, وہ ایک ڈسکشن تھی. تو اس کے آئی ڈونٹ تھنک ریما عمر نے اس کے بعد انگیج کیا ود دا آتھر کہ اس کے بٹ شی سیڈ کہ آئی واز ناٹ ان فیور آف کرپشن لائک چائلڈ لیبر دس آئی ایم اگینسٹ, آئی واز جسٹ کوٹنگ اے پولیٹیکل تھیوری وچ سیز کہ اس طرح کی کرپشن کی لائک یہ وہی جو میں بات کر رہی تھی تھیوری والی. سو بٹ آئی ڈونٹ تھنک شی لائک لیکن وہ رسپانس کری کہ مطلب آئی ایم ابو دیز ٹرولس,
اور مطلب یہ تو ایک روز کا ہے پاکستانی ٹویٹر پہ, پاکستانی انٹرنیٹ پہ. ہاں ویری آفن شی ہیز ہر اون شو, اس میں بھی لائک آن نیوز والے میں بھی, لائک شی از یوزلی ایٹ دا برانٹ آف ریسیونگ بٹ اگین آئی تھنک دا کویشچن گوز بیک ٹو وہی کہ ڈسکورس ہماری کنٹری میں جس طرح ہو رہا ہے تو دیٹ از ناٹ فائن. لائک جسٹ بیکاز آپ نے اپنے دماغ میں ایک امیج بنا لی آف اے سرٹن پارٹی کہ یہ آپ اس میں تھیری کو جس طرح یوز کر رہے ہو اینڈ دین ایون وداؤٹ اٹ جو اب جو سارا ڈسکورس ہو رہا ہے وہ تو I think we can even talk about discourse itself in our country and how it's plagued and how it's like ہمارے اور آئی تھنک اس کو ہم لوگ اپنے گراس روٹ لیول سے چیک کریں تو ہمارے پاس نا آئی ڈونٹ نو کہ آپ اے او لیول سے اگر آپ لوگ اس والی سائڈ سے آئے, لیکن جو ایک ٹریڈیشنل سائڈ ہے ہمارا آنے کا, ہم لوگوں کو کبھی پراپر ڈسکورس کبھی پراپر انگیج کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ڈسکورس کرنے کا مطلب, میں اگر اپنی بیک گراؤنڈ سے بتاؤں کہ میرے لیے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے لیے ڈسکورس اور ڈبیٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی بڑوں سے کر رہے ہو تو بدتمیزی اور چھوٹوں سے کر رہے ہو تو صرف پاور ڈائنامک کا مسئلہ ہے کہ میں نے جو ہے کہ وہ کون کس کی عزت کا مسئلہ ہے. تو آئی تھنک ہمارے پاس نا پراپر اور دیٹ اور اس کی ایک وجہ میم پیجز اور ٹرولنگ بھی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ اب ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ پراپر ڈسکورس کسی کو آتا نہیں ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار آؤ میرے پاس ایک ان آرتھوڈاکس ویو ہے اور آؤ اس کے اوپر بات کریں, تو اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف میم پیج بنتے اور ٹرولنگ. And this is the entire culture of Pakistani Twitter. That is exactly what Reema Moore also said in one of her tweets. She said کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اسپیس نہیں ہے انٹلیکچوئل ڈسکورس کی, اور مطلب اینڈ if someone says anything which is not کنونشنلی ایکسیپٹیڈ تو مطلب کہ ہم لوگ اس چیز کو جاننے کے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے وہ ایکو چیمبر سے باہر نہیں نکلتے. تو دیٹ ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ کہ مطلب میں ایک چیز ایکسپلین بھی کر رہی ہوں آپ لوگوں کو, دیر از پولیٹیکل تھیوری بہائنڈ اٹ. میں آگے مطلب وہی کہ کرپشن ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں وٹ ایور, لیکن لوگوں نے ایک بات پکڑ لی ہے اور اس کو بس لگے ہوئے ہیں سو لگے ہوئے ہیں. اور وہی کہ پی پی ایم ایل این کے آگے ہیں, اور کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پی ایم ایل این کا بندہ بات کرے تو پی ٹی آئی کے سارے آ جاتے ہیں. مطلب کہ وہی نا کہ بس ایک پارٹی لیول بنائے ہوئے, آپ ایک جو بات کر رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں دیکھ رہے آپ. ایون دو آئی اگری کہ ان دیٹ پرٹیکولر کلپ what she's saying is misconstrued. Like she takes a part of what the author is saying, but then it goes back to وہی چیز کہ it became like this Youthia and PMLN thing and وہی نیب سے جوڑ دیا عمران خان نے کا, all of that. تو اس میں you're not able to see کہ اچھا تھیری میں کرپشن کی کیا ہے. یہ ہمارے ملک میں مسئلہ ہے کہ ہمیں وی ڈونٹ ریڈ تھیری, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا کانسیپٹس ہیں جس کی وجہ سے سسٹمز اس طرح گورن ہوتے ہیں. تو گوز بیک ٹو دیٹ آئی تھنک that this also connects to our most of our population being closed minded. آپ اس کو اس چیز سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نیا کانسیپٹ جیسے ممنہ نے بات کی تھی کہ کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں, a lot of people are very close minded so they do not want to explore or do not want to, جس میں نیسسریلی لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے بیکاز میڈیا پہ کانورسیشنز ہی اسی لیول کی ہوتی ہیں. لائک وہ ایک بات کرے آگے سے the other person is screaming at her, اچھا آپ نے تو یہ کہہ دیا, اچھا تو آپ تو نیب کے خلاف, اچھا یہ تو دیکھیں انہوں نے وہی بات کر دی جو یہ ہمیشہ سے کرتی ہیں. سو یو آر ناٹ ایون ریڈی ٹو انگیج کہ اچھا اس طرح. سو اٹ آل وہ پھر ٹرانسلیٹس انٹو جس طرح لوگ سوچتے ہیں پھر آگے کس طرح کی کانورسیشن ہوتی ہے, آل آف دیٹ. سو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ لیٹس موو آن ٹو اے ڈفرنٹ ٹاپک. پنجشیر میں مریم آپ اسٹارٹ لینا چاہیں گے اس بات کا, سنس یو آر ایکسپرٹ ان دی آفس. دس از آلسو لنک ٹو ایکچولی ڈسکورس پروپیگینڈا آل آف دیٹ, کیونکہ ایکچولی بہت چھوٹی سی نیوز ہے. آئی تھنک آپ لوگوں نے کل بھی ویسے تو پنجشیر کے بارے میں بات کی, تو ویکینڈ پہ جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ تو ویو ٹاکڈ اباؤٹ کل کے ڈی بریف میں. بٹ ابھی آئی تھنک دس اے ویری اسمال تھنگ آئی ووڈ وانٹ آر آڈینس ٹو نو اباؤٹ بیکاز اٹس ناٹ مین اسٹریم نیوز. لیکن ابھی سو کل پرسوں ایک انڈیا کے کچھ ٹی وی چینلس پہ, ہندوستان ٹائمز اور ایک اور کوئی ہے ریپبلک زی ٹی وی آئی تھنک, انہوں نے ایک پکچر سرکولیٹ کرنا شروع کی آف دس ڈرون فوٹیج ان پنجشیر. اینڈ دیر از دس پرسن جنرل بخشی, انہوں نے ہی کیم آن ٹی وی اور ہی ریکارڈیڈ دس میسیج اینڈ اس میں ہی از لائک کہ طالبان, پاکستان جنرل باجوہ اور ٹرکی کے ایک لیڈر اور آئی بلیو ایک اور کوئی, ہی واز لائک کہ یہ تینوں پنجشیر میں ہیں اس وقت اور یہ طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور یہ طالبان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرو اینڈ آل آف دیٹ. وہی جو ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں امراللہ صالح کا جو پورا NDS را کا نیکسس تھا اور وہ سارا کچھ لائک اینٹی پاکستان اینڈ سیئنگ کہ پاکستان از پرو طالبان اینڈ دیٹس آل دے وانٹ. اس کے لائک جسٹ ناٹ لکنگ بیانڈ دیٹ کہ بگر پکچر میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. طالبان اب ایک پولیٹیکل فورس ہے, ان کو پوری دنیا نے لیجیٹمائز کیا وہ سارا. تو اس سب نیریٹیو میں ایک
ایک ایڈیشن نیو ایپیسوڈ یہ ہے کہ دے اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ پاکستان اپنے ڈرونز اڑا رہا ہے ان پنشیر اینڈ سو دے آر ان کانسٹنٹ ٹچ وتھ طالبان, دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ اینڈ دے آر بیسیکلی گیونگ لائک وہ پپٹ ہیں, طالبان پنشیر میں ان کے پپٹ ہیں اگینسٹ دا اینٹی طالبان ریزسٹنس آف امراللہ صالح اینڈ احمد مسعود. تو یہ اینڈ دین اٹ ٹرنز آؤٹ کہ وہ جو فوٹیج وہ دکھا رہے ہیں آف دیٹ ڈرون از ایکچولی فرام اے گیم. سو دیر از دس گیم, it's like you know کوئی ایسا لائک براؤن سا جہاز ہے اور اس کی لائٹیں نکلنی ہیں. اٹس فنی لائک دا ایکسٹینٹ ٹو وچ, اینڈ میں نے پچھلے کچھ ہفتوں میں آئی ہیو آلسو ریسرچڈ آن انڈین پروپیگینڈا اینڈ یو نو آل آف اٹ. اٹس فنی بٹ اٹس آلسو جسٹ سو بزار کہ اس طرح کی کانورسیشنز ایک اسٹیٹ کر رہا ہے, لائک مین اسٹریم نیوز اس کا کر رہا ہے اینڈ پیپل آر بائنگ اٹ. تو اگر آپ ٹویٹر اسپیسز وغیرہ بھی دیکھیں نا آج کل, اگر آپ جوائن کریں, اے لاٹ آف انڈین پیپل لسن ٹو دیٹ کائنڈ آف تھنگس اور وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو کانورسیشن اور ڈسکورس وہاں پہ اسی لیول پہ ہو رہا ہے. دا فیکٹ کہ ایک ڈرون اڑا رہا ہے پاکستان اور وہ ڈرون کی فوٹیج ایک گیم کی فوٹیج ہے. I think it's safe to say that the only thing worse than Pakistani media is Indian media. یار آپ نے پچھلے دنوں وہ کلپ دیکھا تھا جو میجر گورو آریہ کا تھا, جس میں وہ بول رہا تھا کہ کوئی مسئلہ طالبان ٹیک اوور کر لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ایک $100 ملین دیں گے امراللہ صالح کو, اس کو بنائیں گے آرمی چیف, ہم ٹینک دیں گے. اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پنشیر ایک لینڈ لاکڈ کنٹری کے اندر ایک لینڈ لاکڈ ریجن ہے, ویلیز کا میز ہے وہ, یہ جہاز سے ٹینک اتارے گا ادھر, مطلب بالکل. بٹ مجھے سب سے جو اس میں مزے کی بات لگتی ہے کہ دیر آر ایکچوئل ہیومن بینگز ان انڈیا دیٹ بلیو دیم. لوگ ہیں یار جو ان کی بات مان رہے ہیں, جو ان کی مطلب جس طرح مریم بتا رہی ہے کہ لوگ واقعی میں وہ گیم کی فوٹیج دیکھی, انہوں نے بولا ہے زبردست یار واقعی میں ڈرون. مطلب there was this author کافی فیمس ہے جارج آرویل, آپ نے شاید سنا ہو. تو he wrote this book Animal Farm اور 1984 بھی. تو اس میں مطلب the book was I'm not sure if it was like published 1984, like I think 10 سال پہلے ہوئی تھی. لیکن اور تب میڈیا کا رول دنیا میں بہت کم تھا, انٹرنیٹ تھا ہی نہیں, میڈیا بہت کم تھا. اینڈ دین ہی پریڈکٹیڈ ان دا سینس کہ ان دا کمنگ سینچری وچ لائک 2000 آنورڈس اس میں میڈیا ول بیکم ون آف دا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشنز, لائک آفٹر دا اسٹیٹ میڈیا ہوگا. اور تب مطلب obviously in that time to think of such a thing was very you know آپ امیجن نہیں کر پاتے, اور بہت بزار سی ایک چیز تھی. بٹ ناؤ اس طرح کی اسے پریڈکشنز دی ہیں نا کہ میڈیا بس ایک ٹول ہوگا, اور جس طرح آپ اس کو ٹوسٹ کرو گے نا, جس طرح نیریٹو ٹوسٹ کرو گے, لوگ اس طرح مان جائیں گے. اور اس میں اس کی بک میں اس طرح کی بات تھی کہ اس کنٹری میں نا انہوں نے نا اپنے سٹیزنس کو اس طرح سے بلیو کروایا ہوا تھا کہ یو آر بینگ تھریٹنڈ بائی آل 3 بارڈرس, ٹھیک ہے, آف دا کنٹری. اور آپ نے کبھی ہماری لڑائی اس سے ہو رہی ہوتی ایسٹرن سے, کبھی ویسٹرن پہ. اینڈ دین ان دی اینڈ اس نے کافی مزے کا اسے ریویل کرتا ہے وہ کہ اصل میں دوز کنٹری ڈو ناٹ ایون ایگزسٹ, ٹھیک ہے. اب بس اگر کیا کہتے ہیں ویٹ کی شارٹیج ہوگی ہے, کھانے کی شارٹیج ہوگی, تو کہیں گے اچھا ہماری لڑائی وہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہماری فصلیں خراب ہو گئی ہیں. اگر کسی اور چیز کی شارٹیج ہو رہی ہے تو کہیں گے اچھا ہماری پاس لڑائی وہاں ہو رہی ہے تو انہوں نے لے لیا. تو دا سٹیزن ور سو پولیٹیکلی چارج آل دا ٹائم, ٹھیک ہے. اتنی زیادہ ان کے میں ہائپر نیشنلزم تھی نا کہ دے نیور بلیم دا اسٹیٹ فار آل دا رانگ ڈوئنگز. تھینک یو مومنا فار شیئرنگ دس, بیکاز اٹ بہت زیادہ یہ اگر آپ اس سینس میں دیکھیں نا, بیکاز دیٹ وین آئی ریڈ دا بک مجھے نا وہ بہت زیادہ جس طرح لکھا ہوا ہے نا جارج آرویل نے, وہ بہت ڈسٹوپین سا لگتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بس بہت ہی برا کوئی دنیا کا اسٹیج ہوگا جس میں اس طرح ہوگا کہ پیپل آر بینگ فولڈ ٹو سچ این ایکسٹینٹ بائی میڈیا, اینڈ اتنی زیادہ ایک اینٹیٹی کی پاور ہوگی اوور واٹ یو تھنک, واٹ یو ڈو, ہاؤ یو ٹاک, لائک آپ کیا بلیو کرتے ہو, آل آف دیٹ. بٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, میڈیا ڈز ہیو immense power پوری دنیا ایٹ دس پوائنٹ. اینڈ جس طرح نیریٹیو شیپ ہو رہے ہیں سارا کچھ, اینڈ ہاؤ, اور اسی کی وجہ سے لائک ڈسکورس میں بھی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایکچولی دیکھو کہ یہ کہاں سے دس نیوز از کمنگ, اس نیوز پہلے ان کی کیا لائک رپورٹس رہی ہیں, کیا ان کا یو نو ایجنڈاز رہے ہیں, آل آف دیٹ. اینڈ دین یو ڈیسائیڈ فار یورسیلف. اگر آپ لوگوں کو 28 فیبری والا واقعہ یاد ہو جب پاکستان کی ڈاگ فائٹ ہوئی تھی مظفر آباد کے اوپر انڈیا کے ساتھ, تو اس میں جب وہ کلیمز آ رہے تھے, دونوں طرف کے میڈیا سے کلیم آ رہے تھے کہ کس نے اس کے اتنے جٹ گرے, اس کے اتنے جٹ گرے, اتنے جٹ گرے, تو دونوں پاپولیشنز میں اتنا بڑا ڈیوائڈ تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کے کلیمز بالکل ہی ڈفرینٹ تھے کہ ہم نے جہاز گرا, ہم نے بالکل. اور ایون جب F-16 جو مارٹن لاک ہیڈ کمپنی ہے جو F-16 میں آتی ہے, ان کے نمبرز آ گئے کہ کوئی F-16 پاکستان کا مسنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی بھی پاکستان کا F-16 نہیں گرا. تو آپ ٹویٹر کھولتے تھے اور آپ ان کی عوام کو دیکھتے تو وہ بالکل ڈس انچینٹڈ تھے, ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ مارٹن لاکہیڈ کی رپورٹ آ چکی ہے, سب رپورٹ آ چکی ہے, پاکستان کا ایک F-16 بھی مسنگ نہیں ہے. اور ان کا میڈیا بہت تیز ہے, اور ان کا میڈیا کا بہت کنٹرول.
اور وہ پراپرلی وہ ریڈی تھے, وہ مانے ہوئے تھے کہ ہم نے جہاز گرا دیا, F-16 گرا ہے اپنا, اور ادھر دنیا بول رہی تھی کہ کیا تو یہ اس میں اگر انڈیا کی طرف اگر ہم دیکھیں نا تو واقعی میں ان کا جو میڈیا کا کنٹرول ہے نا ان کی عوام کے اوپر, اور وہ ہائپر نیشنلزم جس طرح بھی آپ اس کو بگڑ, اینڈ دس از اے پارٹ آف ایون وارفیئر, لائک ہائبرڈ وارفیئر میں, لائک یہ جو سارا ایک سائبر کنٹرول اینڈ میڈیا اینڈ اس کا یہ بہت زیادہ وہ ہے. آئی ول آلسو آئی تھنک ڈو اے ویڈیو آن دس سم ڈے, بٹ اٹس سم تھنگ دیٹ پیپل شوڈ ریئلی لائک سی ویری آف. اٹس کوائٹ بزار. So that's it about today's debrief. I hope you liked it. Or thank you, Mariam and Haider, for being here. And see you all tomorrow. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care.